ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرسکون تالاب کی کناری ایک چھوٹی تنہا بطخ کا بچہ رہتا تھا۔ وہ اپنی بہن بھائیوں سے مختلف تھا، جن کے پروں پر سرمئی رنگ تھی جبکہ وہ سورج کی روشنی میں چمکتی تھی۔ دوسری بطخ کے بچوں نے اسے چھیڑا اور اسی بدصورت بطخ کہہ کر پکارا، جس سے وہ مایوسی کا شکار ہو گیا۔ جیسی جیسی موسم بدلتی گئی، بدصورت بطخ نے اپنی بھائیوں اور بہنوں کو بڑھتی اور پھیلتی پھولتی دیکھا، جبکہ وہ اپنی جگ سے باہر محسوس کرتے ہوئی ویسا ہی رہا۔ ایک بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنی خاندان کو پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اس امید پر کہ وہ کہیں ایسا ہی ملے گا جس کا وہ حقیقی تعلق ہے۔ اس نے ایک ایسی سفر کا آغاز کیا جو اسی جنگلوں، کھیتوں اور گھاس کی میدانوں سے گزرتا تھا۔ راستے میں اس کا سامنا مختلف جانوروں سے ہوا، جن میں سے سبھی نے اس کی ظاہری شکل کی وجہ سے اس سے پرہیز کیا۔ بدصورت بطخ کی روح اٹوٹ رہی، کیونکہ اس کے دل میں امید تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اسے قبول کیا جائے گا۔ ایک دن ایک پرسکون جھیل کی کناری آرام کرتے ہوئی اس نے خوبصورت ہنسوں کی ایک گروہ کو پانی پر خوبصورتی کے ساتھ سرکتی ہوئی دیکھا۔ ان کی خوبصورت اور باوقار موجودگی نے اس کی سانسیں چھین لیں۔ اس کی حیرت کی وجہ سے وہ گرمجوشی سے سلام کرتے ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ بدصورت بطخ نے گھبراہٹ کے ساتھ پانی میں اپنی عکس کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک شاندار ہنس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو چھلک پڑی اور اسی احساس ہوا کہ وہ کبھی بدصورت بطخ کا بچہ نہیں تھا۔ وہ ہر وقت ایک ہنس رہا تھا، اپنی حقیقی نفس کو ظاہر کرنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہنسوں کی ریوڑ میں شامل ہو گیا، اپنے تعلق اور قبولیت کا احساس محسوس کر رہا تھا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ بدصورت بطخ کی کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ حقیقی خوبصورتی اس کے اندر موجود ہے، اور بعض اوقات کسی کی اصل شناخت اور وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں یہ جاننے میں وقت لگتا ہے۔